شاعر کہتا ہے ذرہ خاک قدم رشک ثریا بن گیا، ذرہ خاک قدم رشک ثریا بن گیا، روضہ پرنور اہل دل کا قبلہ بن گیا، اور تو حرم کا چاند ہے، حیرت فضا فیضان ہے، حبش کا ایک بے نوا جنت کا دولہا بن گیا، حبش کا ایک بے نوا جنت کا دولہا بن گیا۔ اور مسلک ایمان و عرفاں مسلک احمد رضا، مسلک ایمان و عرفاں مسلک احمد رضا، اس کا سالک خلد کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اس کا سالک خلد کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میں نے جس حدیث کا موضوع بنایا ہے اس کا موضوع ایمان اور اسلام کے تعلق سے ہے، اور یہ بات اہل علم پر پوشیدہ نہیں ہے کہ ایمان اور اسلام کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے۔ ایمان باطنی اعتقاد کو کہتے ہیں اور اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے اور کیسے گھٹتا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ ایمان جب بندہ نیک عمل کرتا ہے، اعمال صالحہ کو بجا لاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اور شریعت محمد الرسول اللہ پر عمل کرتا ہے، تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ شخص کامل ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ شریعت سے انحراف کرتا ہے اور اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھتا ہے اور شریعت پر عمل نہیں کرتا، تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنے درجے سے پھسل جاتا ہے۔ پھر یا تو وہ ایمان سے دور ہونے کے بعد یا تو وہ صلح کلی ہو جاتا ہے، یا وہ بزرگوں کا گستاخ ہو جاتا ہے۔ پھر مدرسے میں جو فیل ہوتا ہے تو اس کو تو فیل ہی کہا جائے گا نا۔ اسی لیے جو آدمی ایمان کے اعتبار سے ناقص ہو گیا، وہ دنیا میں بھی ناقص رہا اور آخرت میں بھی ناقص ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ماڈرن زمانے میں اور اس پروفیشنل زمانے میں، جہاں ہم پر یورپ اور امریکہ کی تہذیب کا اثر کا غلبہ ہے، وہیں ہم کو اپنی سیرت محمد الرسول اللہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور آج کل کے کچھ پروفیشنل لوگ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کمی کا احساس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہیں اپنے قانون جو محمد الرسول اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا، اور جو سب سے بڑی سیرت کا ذخیرہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہم کو عطا کیا، آج کچھ ماڈرن لوگ اس میں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا رہے ہیں اور اپنی فکر کی آزمائش کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ دنیا میں آگے بڑھے وہ ہمارے سیرت محمد الرسول اللہ ہی سے آگے بڑھے، اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون آج تک نہیں بدلا اور صبح قیامت تک نہیں بدلے گا، تو پھر آپ کیوں بدل گئے؟ آپ اپنے راستے سے کیوں بھٹک گئے اور آپ یہ سمجھنے لگے کہ ارے ہماری تو وہی قدیم روایت ہے، ہمارا تو وہی پرانا قانون ہے، ہماری تو وہی سیرت ہے کہ جو ہمیں دنیا میں ترقی نہیں دے سکتی۔
لہٰذا میں اس نتیجے پر پہنچا، یا تو آپ کی رہنمائی نہیں ہوئی یا آپ نے اسلام کا صحیح سے مطالعہ نہیں کیا۔ جسٹس پیر کرم شاہ اظہری سیرت الرسول ضیاء النبی میں مستشرقین کا باب باندھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مستشرقین کی ایک ایسی جماعت ہے جو اسلام کے قوانین میں تحریف کرنے کے لیے، اسلام کے قانون کو بدلنے کے لیے انہوں نے ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جس میں لوگ قرآن کا معنی سمجھتے ہیں اور حدیث کا معنی سمجھتے ہیں، پھر ان کے یونیورسٹی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر اس قانون کو لایا جاتا ہے جو اسلام کے قانون کو اثر انداز کر سکے۔ یوں ہی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ محسوس ہوتا ہے جب وہ قانون لایا جاتا ہے کہ نہیں ہمارا جو نظام ہے اور ہماری جو سیرت ہے ہمیں اس میں کامیابی نہیں مل سکتی، حالانکہ ہمارے نظام اور ہماری سیرت سے انہوں نے دنیا پر آج بادشاہت قائم رکھی ہے اور وہ پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن ہم جاہل بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں، آج ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، اس کی تفسیر کو بیان کیا نہیں جا رہا ہے اور اس کی تبلیغ صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ جو لوگ مسند پر بیٹھے ہیں ہماری قوم کا پیسہ صرف جلسے اور جلوس پر خرچ کیا جاتا ہے اور پیروں کی اولادوں پر خرچ کیا جاتا ہے، لہٰذا ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ ہمارا پیسہ حقیقت میں اسلام کی جو صحیح تبلیغ ہے اس پر خرچ ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان اور اسلام کا ایک بہت گہرا تعلق ہے اور اس کی بہت گہرائی ہے، لہٰذا اپنی عقل کا گھوڑا زیادہ نہیں دوڑانا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابروں نے جو اسلام اور کفر کے تعلق سے بحثیں فرمائی ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم انہی پر عمل کریں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہے۔ اگر یہ گمراہی کا سب سے پہلا دروازہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو اپنے بڑوں کی سوچ سے اعلیٰ سمجھیں۔ ہماری کامیابی اس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ جو بزرگوں نے ہمیں روشنی دیا ہے، ہم ان روشنی کو اپنے سینوں میں اور اپنی آنکھوں میں نہ بسا کر اپنے خیالات کا گھوڑا دوڑائیں، یقیناً ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اپنے راستے اور مسلک سے ہٹ جائیں گے۔ لہٰذا دین اور ایمان پر استقامت کی دعا کیجئے۔ اسی لیے تو ایمان اور اسلام کا اتنا گہرا تعلق ہے اور یہ ایک ایسا نزاکت کا مسئلہ ہے کہ خاتمہ کا اعتبار ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی بھر جو مفتی صاحب کہلائے، زندگی بھر جو قاضی صاحب کہلائے، زندگی بھر جو مفتی اعظم صاحب کہلائے، اور پتہ چلا کہ معاملہ آخرت میں ان کا الٹا ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایمان اور اسلام کے معاملے میں اور شریعت محمد الرسول اللہ کے معاملے میں ہمیں کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اپنے مسلک پر قائم رہنا چاہیے۔ جب 1400 برس سے کفار و مشرکین اپنے مسلک اور مذہب پر قائم رہے تو آپ کیوں بدل گئے؟ آپ کے خیالات کیوں چینج ہو گئے؟ آپ کی کیوں محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا نظام کو نظام نہیں ہے، ہماری سیرت کو سیرت نہیں ہے جو دنیا کو پلٹ سکتی ہے؟ ارے آپ کی سیرت تو وہ ہے کہ جس پر عمل کر کے آج پوری دنیا والے اور امریکہ کے بڑے بڑے دانشوران اور عقل والے اس سیرت کو سیکھ کر کامیاب ہو گئے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون کبھی بھی نہیں بدلے گا، اور جب اللہ اور اس کے رسول کا قانون نہیں بدلے گا تو ہمیں بھی بدلنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بات اور عرض کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بہت سارے لوگ تصوف کی غلط تشریح کر رہے ہیں اور صوفیہ کی غلط تشریح کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر صوفیہ میں اگر ایسی بات ہوتی تو پھر
ان سے اسلام سے لوگ اتنے کیوں وابستہ ہوتے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بتائیے کہ کوئی شخص صوفی ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ شریعت پر عمل نہ کرے؟ ہرگز وہ صوفی نہیں ہو سکتا ہے جو شریعت پر عمل نہ کرے۔ جو صوفی شریعت سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے وہ ملحد ہے، زندیق ہے، ایسا شخص صوفی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا تصوف کی تعریف کی گئی ہے، التصوف هو الاتصاف باخلاق العبودیہ۔ تصوف یعنی صوفی ہونا یہ ہے کہ وہ عبودیت کی سیرتوں کے ساتھ متصف ہو جانا۔ اب بتائیے کہ جو خدا کا بندہ ہوگا، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا، جو محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہوگا، بھلا حقیقت میں وہ کبھی بھی شریعت سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا؟ ہرگز شریعت سے آزاد نہیں سمجھے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہو، چاہے حضرت خواجہ ہارون ہو، یا جتنے بھی بڑے بڑے صوفیاء ہندوستان میں آئے یا نیپال میں آئے، سبہوں کی پہلی نظر میں اور سبہوں کا معیار شریعت محمد رسول اللہ تھا۔ اگر ان کا معیار شریعت محمد رسول اللہ نہ ہوتا تو آج شریعت کی 1400 برس میں حفاظت کیوں کر ہوتی؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ان صوفیوں کے نزدیک شریعت کا اہتمام تھا، شریعت کی پاسداری تھی۔ اگر شریعت کی پاسداری نہ ہوتی تو لوگ یا تو صلح کلی ہو جاتے، یا وہ اپنے راستے سے بھٹک جاتے، یا گمراہ ہو جاتے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کی شریعت کا پیغام پوری دنیا کو دیا اور محمد رسول اللہ کی سیرت کا پیغام دیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلک و ملت پر قائم رہیں۔ اس لیے والد ماجد حضور اشرف العلماء ارشاد فرماتے ہیں، مسلک ایمان و عرفان مسلک احمد رضا، اس کا سالک کل کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ جو مسلک امام احمد رضا پر چلنے والا ہے یقیناً وہ دنیا میں بھی روشن ہے اور آخرت میں بھی روشن ہوگا اور قبر میں بھی روشن ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔